الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ وہ خالق کائنات ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ آج اس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے جا رہا ہوں، وہ ہے فتح مکہ، مکہ المکرمہ کی فتح۔ وہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں خدا ہو کر اپنے گھر اور شہر کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ یہاں پر میرا گھر موجود ہے، بلکہ خدا کہتا ہے میں اس جگہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ اس شہر میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ ہے، ان کی ولادت ہوئی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر مکہ نے آپ کی قدموں کا بوسہ لیا ہے۔ تو یہ شہر مکہ اور پھر مکہ المکرمہ، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کفار نے کس طرح ظلم کیا، صحابہ کرام کو مجبور کرتے تھے کہ وہ اسلام کو چھوڑے، اور پھر ہجرت ہوئی۔ اب ہجرت ہو گئی نا تو 6 ہجری صلح حدیبیہ، پیچھے پس منظر کیا ہوا، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا خواب آئی، اور خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ المکرمہ میں داخل ہوا اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور ہم نے عمرہ بھی کیا ہے اور ہم نے 3 دن خانہ کعبہ میں قیام بھی کیا۔ تو یہ جب خواب آئی نا تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی کا خواب تھا، آپ نے سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور آپ نے عمرے کی تیاری کی۔ جب کافروں کو پتہ چلا نا کہ مسلمان آ رہے ہیں جن کو ہم نے نکالا ہے وہ عمرہ کریں گے آپ کے، انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ بس شکے آگی صاحب نے، انہوں نے کہا صلح ہوگی، اب صلح اس انداز سے ہوگی کہ آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ اب سامنے سارا کچھ رکھ دیا گیا، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا آپ جنگ نہیں کر سکتے، آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال کریں گے، ابھی آپ ویسے ہی واپس چلے جائیں، عمرہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا کوئی بندہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر آپ کا ہمارا کوئی مکہ مکرمہ سے بندہ مدینہ منورہ آ جائے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ پھر وہ جو لکھنے والا معاہدہ تھا اس پہ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے لکھا محمد رسول اللہ، کہتے ہیں یہ تو ہم نے نہیں لکھنے دینا، رسول اللہ مٹاؤ۔ حضرت علی جلال میں آگے کہتے ہم میں ایمان گوارا نہیں کرتا رسول اللہ مٹائیں گے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو مٹایا۔ تو صحابہ کرام نہ دیکھ رہے ہیں، حیران بھی ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دین اسلام غالب آنے والا دین، اور یہ دوسروں کی کافروں کی باتیں مان رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ آقا کریم نے کہا کیوں نہیں سچا دین ہے؟ کہا کیا آپ اللہ کے سچے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے اور کس طرح پھر نتائج ملتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، پھر ہم یہی کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ تو تاجدار کائنات نے مسکرا کر کہا عمر جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کیا ہونے والا ہے۔ اب جب سارا معاہدہ ہو گیا، کافر چلے گئے، تو اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احرام کھولو، قربانی کرو۔ اب ہم عمرہ تو نہیں کیا نا، قربانی کرنی ہے، تو اب کوئی بھی قربانی نہ کرے۔
تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا کاشانہ نور کے ٹینشن میں آ گئے، کہتے ہیں یہ میرے صحابہ جو میری بات کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے یا آج میری بات نہیں مان رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی اپنی جان آقا کریم کی زوجہ آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قربانی کریں، آپ کو دیں کہ سارے قربانی کرنا شروع کر دیں۔ حضور نے قربانی کی، ساروں نے قربانی کرنا شروع کر دی۔ تب رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آپ کے اصحاب نہیں جانتے لیکن میں خدا گارنٹی دے رہا ہوں ہم نے آپ کو فتح و کامیابی عطا کر دی۔ اب وہ فتح و کامیابی کیا تھی؟ جب معاہدہ ہو رہا تھا نا تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر مجھ میں بڑی ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ آقا کریم نے کہا اچھا ابھی معاہدے پر سائن نہیں ہوئے، سگنیچر نہیں ہوئے، تو کافروں نے کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو پھر ہم سائن کر دیں گے۔ کافروں نے آگے سے کہا نہیں، یا تو آپ ان کو ہمارے حوالے واپس کریں نہیں تو ہم صلح نہیں کریں گے۔ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت ابو جندل کو کہا اب صلح ہو گئی ہے، اب تو ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے، معاہدہ ہوا ہے کہ جو مدینہ منورہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے گا تو ہمیں ان کو واپس کرنا پڑے گا، تو تمہیں ہم اب نہیں رکھ سکتے، تم کافروں کے پاس ہی جاؤ۔ حضرت ابو جندل نا اپنے جسم کے جو ہے زخم دکھاتے ہیں مسلمانوں کو، اصحاب کو، کہتے ہیں یہ دیکھو مجھے اتنی زیادتی کرتے ہیں، مجھے ظلم کرتے ہیں، مجھے بیٹیوں میں جکڑ کے رکھتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، مجھے تشدد کرتے ہیں، لیکن اب مسلمان بھی کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ آقا کریم نے معاہدہ کر لیا تھا۔ کچھ دن گزرے نا صلح حدیبیہ کے بعد ایک اور صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑا کے نا اپنے آپ کو مکہ کی مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ پیچھے سے کافروں نے اپنے 2 بندے بھیج دیے، کہا ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جو مکہ کی مکرمہ سے مدینہ آئے گا آپ واپس کریں گے، تو آپ ان کو واپس کریں نا۔ آقا کریم نے کہا دیکھو ابو بصیر میں نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور معاہدہ بھی 10 سال کا، 10 سال کا معاہدہ، کہتے میں نے معاہدہ کیا ہوا ہے تو اب تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نا واپس گئے۔ جب مقام ذوالحلیفہ پہ پہنچے نا تو وہ کافی جو 2 بندے انہوں نے بھیجے ہوئے تھے نا، حضرت ابو بصیر ان کے پاس بیٹھتے نا جب کھانے کا ٹائم ہوا تو حضرت ابو بصیر کہتے ہیں تمہارے پاس تلوار بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ امام اسد الغابہ کے اندر امام ابن اسیر اور امام ابن ہشام سیرت ابن ہشام یہ سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں تلوار بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ اچھا وہ جو کافروں کے جو 2 بندے تھے نا وہ جس طرح شوق میں آتے ہیں کہتے ہیں میری بڑی قیمتی تلوار ہے، اس سے میں ہر ایک کو مار سکتا ہوں۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذرا دکھانا 1 منٹ کے لیے، میں بھی تو پکڑ کے دیکھوں نا کتنی پیاری لگتی ہے۔ انہوں نے تلوار پکڑائی، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پکڑ کے اس کا سر کاٹ دیا۔ جب اس کا سر کاٹا نا تو وہ ایک بندہ رہ گیا تھا نا وہ بھاگ گیا مکہ، اس نے جا کے بتایا حضرت ابو بصیر نے سمجھ، حضرت ابو بصیر بھاگ کے گئے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہتے یا رسول اللہ تسی تے مینوں کہتا سی نا تے تہاڈا تسی کہتے معاہدہ نہیں توڑنا تے معاہدہ نہیں ٹوٹیا، میں آپ ہی اتنے رستے دے وچ انہوں میں ماریا ہے، میں نے اس کو واسطے جانوں کیا قتل کیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بصیر تو نے کیا کر دیا ہے، تو جنگ کو دوبارہ لگانا چاہتا ہے، میں نے صلح کی تھی نا تو تم کیوں جنگ کو ابھارنا چاہتا ہے، واپس چلا جا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور جا کے نا مقام عیس ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر جا کے رک گئے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پتہ چلا وہ بھی اپنے آپ کو مکہ مکرمہ سے چھڑوا کے مقام عیس پہ آ گئے۔ اس طرح کرتے کرتے 70 لوگ مقام عیس کے اوپر جمع ہو گئے۔ اب جو بھی کافروں کا تجارتی قافلہ آتا تو وہ وہاں سے گزر ہوتا، وہ وہاں کے جو مسلمان وہاں پہ رکے ہوئے تھے وہ ان کو لوٹ لیتے اور ان کو نقصان پہنچاتے۔ جب یہ سلسلہ بڑھنا شروع ہوا نا تو کافروں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے خود ہی گھٹنے ٹیک کے کہا یا رسول اللہ اسی مجبور ہو گئے ہیں، معاہدہ ختم کرتے ہیں، آپ کو ہم امن و امان۔ تب حضور صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ صحابہ اب ہم عمرہ کرنے کے لیے چلتے ہیں، اب فتح مکہ ہوگی۔ اور پھر آپ نے قافلہ تیار کیا، اور پھر آقا کریم جب شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا تو آپ حدیث کو اٹھا کے دیکھیں، آقا کریم سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ جوش میں کہتے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بار بار آواز بلند کر کے کہتے آج ہی وہ دن ہے جب رب نے ہمیں فتح عطا کر دی۔ تو یہ فتح جب ملی اور پھر کعبے کی چھت کے اوپر حضرت بلال حبشی کو چڑھایا اور آپ نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پاس ہی گھر میں ابو جہل کی سگی بیٹی نے کہا اگر یہ اذان اتنی خوبصورت ہے، یہ نام اتنا خوبصورت ہے تو خود آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کی تو یہ فتح کا ایک جشن تھا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں کوئی ایک اچیومنٹ مل جائے نا تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح نصیب ہوئی تو آقا کریم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا تو آپ نے سر مبارک اتنا جھکایا ہوا تھا کہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے، اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہو کے آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جو کرتے رہے ہو میں محمد مصطفیٰ معاف کرتا ہوں اور تم سب کو اپنی امان میں دیتا ہوں۔ تو یہ وہ فتح مکہ کا عظیم جشن تھا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کی اذان سے کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اچیومنٹس کے موقع پر، خوشی کے موقع پر لغویات سے بچ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔